اندر اتر آئے. بعض لوگوں نے یہ کہہ دیا کہ یہ دو شہزادوں کی جنگ ہے، اور یہ عام طور پر یہ گفتگو سننے میں آ جاتی ہے کہ دو شہزادوں کی جنگ. ہم کہتے ہیں کہ یہ امام علی مقام کے مقابلے میں یزید کو شہزادہ کہنا یہ سراسر ناانصافی ہے. یہ کھلی ہوئی بغاوت ہے آمنہ کے لال کے ساتھ. حضرت حسین بن علی کے مقابلے میں یزید کو شہزادہ سمجھنا، اس کا فتویٰ ہم نہیں دیتے، خود فاروق اعظم نے دیا ہے اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر کو. اور اس سے پتا چلتا ہے کہ اگر یزید تو کیا حسین کے مقابلے میں اگر فاروق اعظم کا بیٹا بھی ہو تو شہزادہ نہیں مانا جا سکتا. حسین کے مقابلے میں اگر حضرت ابو بکر صدیق کا بیٹا بھی ہو اس طرح کا شہزادہ نہیں مانا جا سکتا. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ یہاں بات علی کے بیٹے کی نہیں، ابھی آپ نے توجہ نہیں فرمائی. یہاں بات حضرت علی شیر خدا کا بیٹا ہونے کی نہیں، یہاں بات آمنہ کے لال کا نواسا ہونے کی، اور اس کی اس نواسے کی جس کو مصطفیٰ بھی اپنا بیٹا ہی کہتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جہاں پہ اس بات کو کھڑا کیا جاتا ہے وہاں پہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں. اس کے ضمن میں ایک بات اور بھی عرض کر دوں، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو منصب ہے، جو مرتبہ ہے، جو مقام ہے، امت محمدیہ کے بعد میں آنے والے لاکھوں ولی ایک طرف ہو جائیں، حضرت امیر معاویہ کا مرتبہ زیادہ ہے. ان کو کوئی معمولی نہ سمجھے، ان کی ہستی کی طرف بات کرنے سے پہلے 1000 مرتبہ سوچنا ہے. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے تمام تر مناصب پر جو فائز ہوئے تھے، ان کے رتبوں کے باوجود یزید ان کے نسب کا بیٹا ضرور ہے، لیکن ان کے نظریے پہ نہیں چلا، ان کے طرز پہ نہیں چلا، ان کا نظریہ نہیں اپنایا. اور قرآن نے فتویٰ دیا ہے کہ جب باپ کے نقش قدم پہ اس کا بیٹا نہ چلے، نسب کا ہونے کے باوجود بھی اس کا نہیں رہتا. میں سمجھاؤں کیسے آپ کو یہ بات؟ حضرت نوح علیہ السلام سے پوچھ لیجیے. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو خود کروڑ مرتبہ ہو جائے، نوح علیہ السلام کا مرتبہ زیادہ ہے. نبی بھی ہیں، رسول بھی ہیں، اولو العزم ہیں، آدم ثانی کہے جاتے ہیں، پھر ساری نسل ان سے چلی. حضرت نوح علیہ السلام بھی کہتے مولا میرا بیٹا ہے. ادھر سے جواب آتا ہے انہو لیس من اہلک، یہ تیرا نہیں، یہ فیصلہ ہم نے نہیں کیا، اللہ نے کیا. نوح یہ تیرا نہیں رہا. عرض کرتے مولا میرا کیوں نہیں؟ نسب میرا، بیوی میری، معاملہ میرا، گود میری میں کھیلا، کندھے میرے پہ چڑھا، میری آنکھوں کے سامنے جوان ہوا، پھر میرا کیوں نہیں رہا؟ ادھر سے جواب آیا انہو عمل غیر صالح، نسب تو تیرا ہے لیکن عمل تیرے جیسے نہیں رکھتا ہے. عمل اس کے نیک نہیں، نیک عمل نہ ہو تو بیٹا ہونے کے باوجود بھی اس کا نہیں رہتا. جب رب الجلال نے فیصلہ دیا کہ نوح کا بیٹا نوح جیسی اعمال نہ رکھے تو پھر ان کا نہیں رہتا. ہم کہتے ہیں یزید پھر امیر معاویہ کا کیسے رہ سکتا ہے؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. کچھ لوگ اس کے ضمن میں کچھ اور باتیں بھی کرتے رہتے ہیں. دیکھو جی، اگر امیر معاویہ کو معلوم تھا تو پھر یزید کو بٹھایا کیوں؟ کتابوں میں لکھا ہے، یہ فلاں کتاب میں لکھا ہے، فلاں کتاب میں لکھا ہے. میں نے کہا مولوی کا کام ہے کتاب پڑھے اور سمجھے غلط کیا ہے درست کیا ہے. اگر مولوی اس نظر کو دیکھ نہ سکے بھائی لکھنے والی بات غلط لکھی گئی ہے تو پھر وہ مولوی کہلانے کا خود حقدار نہیں رہتا. 2 دن پہلے جمعۃ المبارک گزرا، مجھے بھی ایک بندے نے سوال کیا، تو یہ حدیث ہے بڑی مشہور. میں نے کہا جناب سنائیے. کہتے ہیں یہ مشہور حدیث ہے کہ حضرت امیر معاویہ نے یزید کو کندھے پہ اٹھایا ہوا تھا، جا رہے تھے، پیچھے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو فرمایا دیکھو جنتی کے کندھوں پہ دوزخی چڑھا ہوا ہے. مجھے کہتے ہیں آپ کو معلوم ہے یہ حدیث کہاں ہے؟ میں نے کہا مجھے تو نہیں معلوم، میں اتنی حدیثیں گھیر ہی نہیں سکا. تو کہتے پھر کیا کریں اس کے بارے میں؟ یہ ضابطہ بتائیں آپ. کہتے کیا؟ میں نے یزید 25 ہجری میں پیدا ہوا،
حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال جو ہے وہ 11 ہجری کے تیسرے مہینے میں ہو گیا ہے. گھڑ کے بھی کوئی لایا ہو تو 20 کتابوں میں درج بھی کر دی ہو تو جھوٹی ہے. یہ سچی حدیث نہیں ہو سکتی کہ سرکار 11 ہجری میں 14-15 سال پہلے انتقال کر جائے. یہ جدید بدبخت جو ہے یہ 14 سال بعد میں پیدا ہو تو آپ کی ظاہری زندگی میں حضرت امیر معاویہ کے کندھے پہ کیسے چڑھ سکتا ہے؟ پھر یہاں پر یہ بات بھی عرض کرنا چاہتا ہوں. لوگوں نے کہا جی جانتے بوجھتے جب جانتے تھے تو پھر اس کو تخت سلطنت پر کیوں بٹھایا؟ اور ہے نا یہ بڑا مشہور اعتراض ہے ان کا کہ جانتے نہیں تھے پھر بٹھا دیا. یہ بات سرے سے غلط ہے کہ حضرت امیر معاویہ کو جانتے تھے اس کے بارے میں کہ میرا بیٹا ایسا ہے ایسا ہے ایسا ہے. ان کے زمانے ان کے ظاہری زمانے میں اس کا کوئی گناہ اس طرح کھل کے سامنے نہیں آیا. یہ اقتدار کے نشے نے اس کو بدمست کیا. البتہ یہ بات ضرور ملتی ہے حضرت امیر معاویہ نے جب آخری وقت آیا اس کو بلایا قریب بلا کے بٹھایا پوچھا اس نے کہ آپ جائیں گے دنیا سے تخت سلطنت پہ کون بیٹھے گا؟ فرمایا تو بیٹھے گا. اس نے کہا پھر کوئی اور وصیت ہو تو فرمائیے. فرماتے چند ایک وصیتیں ہیں میری. کیا وصیتیں؟ فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک آپ کے بال مبارک ہیں میرے پاس. اور بعض روایات میں آتا ہے کہ حضرت امیر معاویہ کو یہ شرط بھی حاصل ہے کہ آپ کا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی حجامت بھی انہوں نے بنائی. تو کہے نا حجامت بنائے جو کتنا قریب ہوتا ہے پھر اور تو کرنا سرکار کے جسم سے مس ہونا چاہتے ہیں تو جو حجامت بنانے کا شرف حاصل کرے وہ کتنا مصطفیٰ کے قریب ہو گیا. کہتے میرے پاس بال مبارک ہیں سرکار میرے پاس سرکار کے ناخنوں کے تراشے ہیں کاٹے ہوئے ناخن جو زائد ہوتے کاٹ دیے جاتے وہ بھی رکھے میں نے سنبھال کے. اب کتنا عرصہ گزر گیا سرکار کو اور حضرت امیر معاویہ کے عشق و محبت پہ قربان جائیں ان کو سنبھال کے رکھا ہے. اور صرف یہ نہیں میں کسی چیز میں سجا کے رکھ دوں گا بات ختم ہو گئی اس لیے رکھا ہے سنبھال کے کہ مر جاؤں گا تو میرے کفن میں رکھ دیے. ساتھ کہا میں آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر مبارک بھی میرے پاس ہے جو سرکار زیب تن کرتے تھے اپنا صدر ڈھانپنے کے لیے. آپ کی ایک قمیض مبارک بھی ہے میرے پاس وہ بھی میں نے سنبھال کے رکھی ہے. تو یزید کو یہ وصیت کی آپ نے فرمایا میں تمہیں وصیت اس بات کی کرتا ہوں کہ جب مجھے کفن دے تو سرکار کے قمیض میں دینا جب مجھے کفن دے تو سرکار کی چادر میں دینا جب مجھے دفنانے لگے تو میرے اعضائے سجدہ پر میری آنکھوں پر میرے ہونٹوں پر سرکار کے ناخن کے تراشے رکھنا سرکار کے بال مبارک رکھنا. بیٹا پوچھتا ہے بابا کس لیے؟ فرمایا اس لیے کہ قبر کے اندر بھی میرے مان شکم خار رہے گی. یہ سبحان اللہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت. اس پر صدر الافاضل علامہ نعیم الدین مراد آبادی خلیفہ اعلی حضرت جو سید السادات ہیں جو سیدوں کے بھی سید ہیں صدر الافاضل اس پر تبصرہ کرتے کیا کہتے ہیں؟ فرماتے ہیں یہ ظاہری طور پر تو یزید کو یہ وصیت کرتے تھے حقیقت کے اندر یہ سمجھاتے تھے غور کریے غور کیجیے گا ذرا حقیقت میں یہ بات سمجھاتے تھے در پردہ کہ جن کے جسم کے ساتھ لگنے والے کپڑوں کا یہ فیض ہے اور وہ شہزادے جن کی رگوں میں ان کا خون دوڑ رہا ہے ان کی عظمت کا حل بیٹے کو یہ وصیت بھی کی ہے انہوں نے اور ساتھ ظاہری طور پہ بھی وصیت کی. آپ ذرا سنیں گے نا حوصلہ رکھ کے. سبحان اللہ. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے یہ وصیت بھی کی کسی مسلط کی وجہ سے تمہیں بٹھاتا ہوں وگرنہ میں تمہیں کہتا ہوں اصل حق یہ معاملہ ہے ہی ان کا سارے کا سارا. حضرت امیر